لاہور کا ایک واقعہ ہے، ایک یہ بھی آپ کو ایک لاہور کی ایک سوسائٹی ہے وہاں کا واقعہ ہے. ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے کیسرا. شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 12 سال میں اللہ نے ان کو 3 بچے دیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، سب سے بڑا جو بیٹا ہے وہ معذور ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. اب اس خاتون کی شادی کو 12 سال ہو گئے. آصف نام کا اس کا شوہر تھا اور بڑا اچھا گھر بار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. عورت کو کیا چاہیے؟ رزق چاہیے، عزت چاہیے، تحفظ چاہیے، 4 دیواری چاہیے. بچے چاہیے، بچے بھی ہیں، بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے کہ میرے بچوں کو پڑھا رہا ہو، شوہر مجھے عزت دیتا ہو. بالکل. اور کیا چاہیے؟ بیسک نیڈز یہ ہیں. ایک خود عورت ہوتے ہوئے کیا چاہیے؟ بالکل کہ آپ کو عزت چاہیے، محبت چاہیے، تحفظ چاہیے، 4 دیواری چاہیے. شوہر ایسا چاہیے جو آپ کے لیے لڑ سکے. شوہر ایسا چاہیے جو آپ کے لیے اپنی فیملی کے بھی خلاف کھڑا ہو جائے، آپ کے اوپر ایک آنچ نہ آنے دے. یہی چاہیے ہوتا ہے. اب اس عورت کو یہ سب کچھ مل رہا تھا. گھر اچھا خاصا گھر ہے، ایک اچھی جگہ پر گھر ہے. اچھا، اب اس کا جو شوہر ہے اس کا کام ہے امبرائڈری کا. یہ جو کپڑوں پر امبرائڈری ہوتی ہے نا، اس کی فیکٹری ہے. اس کے شوہر کی اپنی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے. ملازم نہیں ہے، وہ ملازم نہیں ہے، اپنا کاروبار ہے. بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کا الگ اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے، الگ سارا کچھ لے کر چل رہا ہے. اب یہ جو خاتون ہے نا کیسرا، اس نے کبھی بھی اپنے سسرال والوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں. ڈے 1 سے بہنیں آتی رہی تو بہنوں کو کبھی 1 کپ چائے کا نہیں پوچھا. اپنے گھر آتی تھی نا وہ، ان کو کبھی 1 کپ چائے کا نہیں پوچھا. ماں باپ کو کبھی روٹی نہیں پوچھی. کبھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے. انہوں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی کہ پہلا بیٹا معذور تھا، اور اس کے شوہر کو یہ لگتا تھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا یہ کہیں چلی جاتی ہے یا میں اپنے گھر والوں کے پیچھے لگ کر اس کے ساتھ علیحدگی کرتا ہوں، میرا بچہ رول جائے گا، کوئی دوسری عورت آ کے میرے بچے کو نہیں سنبھالے گی. تو وہ اس وجہ سے زندگی لے کر چل رہا تھا کہ بھائی میری بیوی ہے، بچے ہیں، چل رہا ہے، بس چلتا رہے. یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی سسٹم چل رہا ہے، چلتا رہے. اور وہ سر جھکاتے اسی وجہ سے مرد کے چلیں یار. اب دیکھو نا، کہیں عورت بچوں سے مجبور ہے تو کہیں مرد بھی بچوں سے مجبور ہے. اگر اس کو غلط عورت مل جائے تو مرد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے اس مرد کی زندگی. اگر بلکہ پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی عورت آپ کے خاندان میں آ جائے نا، 7 نسلیں برباد ہو جائے، آپ کی پوری نسل کو وہ تباہ کر دیتی ہے. اب جی اس کا تعلق بن گیا اپنے ہی شوہر کی فیکٹری کے ملازم کے ساتھ. اوکے. عزت نہیں راس آئی نا. تیرا شوہر تو فیکٹری کا مالک ہے، کماتا ہے، اس کے ملازم کے ساتھ تعلقات بن گئے. کیوں بن گئے؟ کیا وجہ تھی؟ پیسوں کا لالچ تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا؟ جسمانی لذت. پھر یہی چیز رہ جاتی ہے نا کہ آپ کے 3 بچے پیدا ہو گئے، آپ کا شوہر ہے، اس کے باوجود آپ کو پھر ضرورت پڑی. اب وہ تعلقات تقریباً 8 سال سے تھے ان کی، کسی کو پتہ نہیں لگا. مالک کے فیکٹری کے ملازم کے ساتھ 8 سال سے تعلقات تھے. اس حد تک ان کے تعلقات تھے. یہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو ملنے کے لیے بھی جاتی تھی اسی فیکٹری میں جس فیکٹری میں اس کا شوہر رزق حلال کماتا تھا اس کے لیے. یہ وہاں پر اسے ملنے کے لیے بھی جاتی تھی. اب یہ تو چیزیں بعد میں کلیئر ہوئی نا، جب معاملات بہت بگڑ گئے. اب 4 سال لڑ کر اپنے گھر بھی بیٹھی رہی اپنے میکے میں. وہ شوہر نے اس لیے برداشت کر لیا کیونکہ بچے اس کے پاس تھے. واپس آئی. اب ان کے گھر میں تقریباً 1.25 ماہ کی ایک بیٹی ہے. اب پیدا ہوئی ہے، 1.25 ماہ کی ایک بیٹی ہے. اس کو چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ پلاننگ کرتی ہے کہ میرے شوہر کو راستے سے ہٹاؤ، ٹھیک ہے، نہیں رہنا مجھے اس کے ساتھ. اب وہ شوہر جو ہے وہ بڑا جوان، ٹال، بھاری بھرکم، مونچھیں، ایک مردانہ جو ہوتی ہے وہ ہے اس کی، اور وہ 6 فٹ کا آدمی. کہتا ٹھیک ہے مار دیتے ہیں، پلان ہو گیا، کہتا مار دیتے ہیں. اب شوہر جو ہے وہ فیکٹری میں جاتا ہے اور جو اس کا ملازم ہے وہ اس کو کسی چیز میں نیند کی گولیاں ملا کر دیتا ہے، اور کیسرا بی بی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شوہر کو بڑی نزدیک سے فائر مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں مارا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیونکہ وہ کپڑے کا کام تھا، امبرائڈری، وہاں پر کپڑا بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اس خاتون نے 12 سال اس کے ساتھ گزارے، اس کے 3 بچے پیدا کیے، اس کا رزق کھایا، سب کچھ کیا. نفرت کس بات کی تھی؟ اب بدلہ کیا ہے؟ اس کی مونچھیں کاٹی، اتار دی مونچھیں اس کی. بڑا مردوں کو نا بڑا ہوتا ہے مونچھیں داڑھی کا. بالکل. اس کے بعد اس کی بھویں ختم کی. یہ تو ایک نفرت ہی تھی نا اپنے شوہر سے. یہ تو ایک اتنا بدلہ کس چیز کا تھا؟ اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا. اب اس کو کہتی ہے اب اس کو ٹھکانے لگاؤ، فیکٹری سے نکالو اس کو.
اب وہاں پہ کپڑا اس حد تک زیادہ تھا کہ وہ ویلوٹ کے کپڑے دوسرے کپڑوں میں اس کو لپیٹ کے تقریباً 2.5 فٹ پر لے آتے ہیں 6 فٹ کے بندے کو 2.5 فٹ کا کر کے اس کو ٹانگے بازو اکٹھی باندھ دیتے ہیں فولڈ کر کے, اس طریقے سے اس کو باندھ کے اس کو کپڑوں میں لپیٹتے ہیں. اس کو کہتی ہے اس کو کہیں دور پھینکو, ہمیں پتہ بھی نہ لگے, کسی کو پتہ بھی نہ لگے, اب میں گھر جا کے جو بھی ڈرامہ کرنا ہوگا میں کر لوں گی. وہ اس کو لے کر, اس کا گھر جو ہے وہ پتوں کی سی آگے ہے, وہ جاتے ہوئے راستے میں پتوں کی نہر میں پھینک دیتا ہے اس کو. وہاں پہ کوئی نہر ہے وہاں پر پھینک دیتا ہے, واپس آ جاتا ہے. کسی کو جی کیا پتا کہ کیا ہوا, ہم لوگوں نے کیا 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 نہیں. اب جو گھر والے ہیں ڈھونڈنے, رات لیٹ ہو جاتے ہیں, جب گھر میں نہیں گھر کا بیٹا آتا تو ماں باپ بوڑھے, بہت ہی بوڑھے ہیں ماں باپ, بہت بوڑھے ہیں. اس کا باپ کے پاس میں بیٹھی, اس کا باپ اتنا بے چین تھا, وہ یہاں سے اٹھتا تھا وہاں, وہاں سے اٹھتا تھا وہاں. میں نے کہا آپ کو بزرگوں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے میرا دل آ کے ٹوٹ گیا, میں ختم ہو گیا. میرے پتر نو چھڑ جاندی, اگے تے 4 سال چھڑ کے گئی سی. میرے پتر نو کیوں مار دیتا ہے. اچھا اب گھر والوں کو پاگل بنا رہے ہیں. وہ جو ملازم ہے وہ گھر آتا ہے اور 5,000 روپیہ اس کی والدہ کو دیتا ہے, آصف کی. کہتا ہے آصف جو ہے کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہے, اس نے کہا تھا گھر یہ خرچہ دے دینا. ماں کہتی ہے میرے بیٹے کا کام ہی ایسا ہے, کہیں چلا گیا ہوگا. ماں کو کیا پتا میرے بیٹے کے, اور کبھی ان کو اپنی بہو پر بھی شک نہیں ہوا. بہو منہ ہی نہیں لگاتی تھی, بہو پاس بیٹھتی نہیں تھی, بہو نے کبھی کھانا نہیں پوچھا. شک کس بات پر ہونا تھا, کبھی نہیں انہوں نے پوچھا. اب ہوا کیا, پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی. ٹھیک ہے, اب جو یہ ملازم ہے نا یہ کہتا ہے کہ وہ پشاور گیا. پولیس نے کہا اس کا نمبر بند ہے, پشاور گیا, نمبر کیوں بند کیا ہے؟ پھر کہتا ہے اس کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا, اس کو لے کر بھاگا ہے. 2 دن اس وجہ سے پولیس کو گمراہ کر رہے تھے کہ جو اس کو ہم نے پھینکا ہے نا اس کی شناخت ختم ہو جائے, بہتی بہاتی کہیں اور چیزیں. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ چاہے 25 سال بعد 30 سال بعد کبھی بھی کہتے ہیں جرم جو ہے وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے. اب 3 دن بعد 4 دن بعد ان کو نا اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی وہاں پر اس طرح سے ملی ہے, آپ لوگ ایک دفعہ جا کر وہاں پر بھی شناخت کر لیتے. جب تک یہ وہاں پر پہنچتے ہیں, وہاں کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہ وارث سمجھ کر تدفین کر دیتے ہیں. اب تصویریں وہ اتارتے ہیں, جب تصویریں یہ دیکھتے ہیں نا تو وہ ظاہر ہے ایک آدمی کے ساتھ 30-35 سال ان کا خون ہے. وہ کہتے ہیں تو ہمارا بھائی ہے, کدھر تدفین کی ہے؟ پولیس والے کہتے ہیں اب تو بڑی رات کے ٹائم تم لوگ آئے ہو, دن کے ٹائم آنا پھر دکھائیں گے کہاں پر تدفین کیا. جو آپ کو پتا ہے پولیس کا کلچر, ایک اپنی ان کا ایک وردی کا روب, اور وہ کہتے ہیں دن کے ٹائم آنا دکھائیں گے. اب پولیس کی انویسٹیگیشن جب ہوئی, مزید پولیس نے اپنی تفتیش کا گھیرا تانگ کیا, اس خاتون کو شامل تفتیش کیا, اس ملازم کو شامل تفتیش کیا کہ تو فیکٹری کھول. فیکٹری کھولی گئی تو اس میں سے گولی کا خول ملا, اس میں خون کے نشان ملے, اس کے سر پر اینٹیں ماری گئی. پھر اس کو پکڑا پولیس نے کہا اب بتا, اب تو بتائے گا. ظاہر ہے پولیس تو پھر نکال ہی لیتی ہے. اس نے کہا مینوں پھڑ لیا, اندی بڈھی نو پھڑو, لے آؤ کیسرا نو, 8 سال تو میرے نال تعلقات ہی. اس کو پولیس لے کر آتی ہے, پولیس اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے کیا, تعلقات تھے, ہم شادی کرنا چاہتے تھے ہم لوگوں نے, اس لیے اس کو راستے سے رہا, اس کے ہوتے نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ اس کو پتا ہو کہ اس کے ہوتے کیوں نہیں ہو سکتی تھی, یا اس نے اپنے شوہر کا کوئی ایسا روپ دیکھا ہو. لیکن مارنا تو کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. صحیح بات ہے. مارا کیوں ہے اس کو؟ چھوڑ, پہلے بھی تو نے 4 سال چھوڑا, طلاق خلا لے لیتی, سب کچھ دیکھو نا, ہر آپشن موجود ہے, آپ کیوں نہیں اویل کرتے؟ مارنا. اچھا میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے دماغ پہ اتنے پردے آ جاتے ہیں, ان کی عقل اتنی جو ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ اب دیکھو ہر چیز سامنے آتی ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم چھپ جائیں گے. اتنی ہیوی پلاننگ کرنے کے بعد, اور ہم نے خود اتنے کیسز کور کیے. اب جب وہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ اکثر اسی فیکٹری میں آتی تھی, اور اپنے شوہر, اس نے جو کیسرا ہے, اس نے کہا میں اپنے شوہر کو جب وہ گھر آتا تھا میں اس کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دیتی تھی, اور اس کے بعد میں فیکٹری میں جا کر اس کو ملتی تھی. تو یہ پھر جسمانی لذت, یہ ہوس, یہ یہی سب کچھ ہے نا جو ایک مالک تجھے سمجھ نہیں آیا, اس کا ملازم تجھے سمجھ میں آ گیا. بالکل ایسے اس سے وہ خواتین جو اپنی تباہ و برباد کری.